دین اسلام کے دشمن ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہو یا ابو جہل کی شکل میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نہ کبھی مٹا تھا اور نہ کبھی مٹے گا۔ اسلام کی مقدس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ قرآن اور ختم رسول کو جھٹلانے لگے۔ اس وقت قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پورا مکہ آپ کے خلاف تھا، بس چند لوگ ہی آپ کے ساتھ تھے۔ دھیرے دھیرے آپ کی نبوت کی خبر چاروں طرف پھیل گئی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ آپ کے مدینہ میں آنے کی خبر سن کر مدینہ والوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی سارے صحابہ اکرام تشریف لاتے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن انہی صحابہ کے بیچ میں کچھ منافقوں کی جماعت بھی تھی۔ جب بھی کوئی منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو وہ زبان سے تو قبول کرتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ دل سے اس بات کے خلاف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مذمت میں ایک پوری کی پوری سورہ نازل فرمائی، جس کا نام سورہ منافقون ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارے منافقوں کے نفاق کو ظاہر فرما دیا، اور منافق چاہ کر بھی اس صورت کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے منافق ہونے پر شک نہیں تھا۔ اس وقت کے کفار و مشرکین نے قرآن کو جھٹلانا چاہا، لیکن انہیں کامیابی نہ ملی۔ سچ تو یہ ہے کہ جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا تب سے لے کر آج تک قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن نہ ہی سائنس، نہ ہی کوئی بادشاہ اور نہ ہی دشمن اسلام قرآن کو جھوٹا ثابت کر پائے۔ قرآن میں وہ سارے علوم ہیں جس کی وجہ سے ایک بندہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، لیکن آج کل قرآن کی کچھ آیتوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان آیتوں کو آتنکی بتا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسے لوگوں کو اس آیت کی تفسیر معلوم ہی نہیں ہوتی۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی جائے۔ قرآن کی ایسی کئی ساری آیتیں ہیں جن کا غلط مطلب نکال کر انہیں آتنکی بتایا جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو صرف 3 آیتوں کا سچ بتاؤں گا، وہ بھی تفسیر کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر آتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 5ویں آیت ہے۔ پہلے آپ سورہ توبہ کی پہلی آیت سے سمجھیں، جب جا کے آپ کو یہ 5ویں آیت سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ دراصل مسلمانوں اور کافروں کے بیچ ایک معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمانوں اور مدینے کے کفار و مشرکین کے بیچ ایک مقرر وقت تک جنگ نہیں ہونی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو پیچھے سے مشرکین نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا، لیکن کچھ مشرک اپنے معاہدے پر قائم رہے، اور جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا انہوں نے مسلمانوں کے بیوی بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی پہلی آیت میں فرمایا ہے، جن مشرکوں نے اپنا عہد توڑا تھا ان کا عہد ساقط کر دیا گیا، لیکن جو اپنے عہد پر قائم رہے تو ان کا عہد برقرار رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 4 آیت میں فرمایا، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنا عہد توڑا تھا انہیں 4 مہینے کا سمے ملا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 2 آیت میں فرماتا ہے، 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی طرف جسے غلط بتایا جاتا ہے، یعنی سورہ توبہ کی 5ویں آیت۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائے تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیچھے میں نے بتایا کہ جن مشرکوں سے مسلمانوں کا عہد تھا ان میں سے کچھ مشرکوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور کچھ مشرکوں نے باقی رکھا، اور جن کافروں نے اپنا عہد توڑا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 مہینے کا وقت دیا کہ وہ توبہ کر لیں، ورنہ ان سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ صاف صاف ہے کہ یہ آیت ان نان مسلموں کے مذمت میں آئی تھی جنہوں نے اپنا عہد توڑا تھا۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف جسے آتنکی بتایا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں۔
جب 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینے سے مکہ آئے تو مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پاس میں 1 مہینے تک قیام کیا۔ پھر مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو اگلی سال عمرہ کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سال یعنی 7 ہجری میں عمرے کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ بھی تھے۔ ان صحابہ نے سوچا کہ اگر یہ مشرکین اپنے وعدے سے پھر گئے تو ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ لیکن دقت یہ تھی کہ مسلمان حرم شریف میں داخل ہو چکے تھے اور حرم شریف میں جنگ کرنا سخت منع تھا، کیونکہ حرم ایک امن والی جگہ ہے۔ اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جس مہینے میں وہ عمرے کے لیے گئے تھے وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا تھا، اور ابتدا میں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہ مہینے امن کے مہینے قرار دیے جاتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر کفار اپنے وعدے پر قائم نہ رہے تو ہم ان سے جنگ کیسے کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ یہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ تم سے لڑتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے ان سے لڑنے کی، لیکن حد سے نہ بڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے نہ لڑنا جو تم سے نہیں لڑتے اور اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب آتی ہے تیسری آیت کی باری، جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اور 192۔ اللہ فرماتا ہے، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو، انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، اگر وہ باز رہے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر ہم اسے پچھلی آیت سے جوڑ کر دیکھیں تو اس کا یہی مفہوم ہوگا کہ جس طرح مشرکین نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا اور وہ اب بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں بھی اجازت ہے ان سے جنگ کرنے کی، اور مسلمانوں کو اجازت ہے انہیں وہاں سے نکالنے کی جہاں سے کفار نے مسلمانوں کو نکالا تھا، یعنی مکہ سے۔ یہاں پر کچھ لوگ اس آیت کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور قرآن کی آیت آتنکی بتا دیتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ کافروں کو قتل کرنے میں ہی لگے رہو، امن ہو یا جنگ، صلح ہو یا لڑائی، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ یہاں صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم ہے۔ ایسی ہی کئی ساری آیتیں ہیں جن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مطلب کچھ اور نکال دیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی بھی دشمن دین کے منہ سے یہ سورہ مائدہ کی یہ آیت نہیں سنی ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کی تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو جلا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فساد کرنے سے بھی منع فرمایا۔ قرآن میں ایسی کئی ساری آیتیں ہیں جو امن کا درس دیتی ہیں، اور ایسی کوئی سی بھی آیت نہیں جو ایک انسان کو آتنکی بناتی ہیں۔ چاہے زمانہ لاکھ کوشش کر لے، لیکن وہ قرآن اور اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو وہ کربلا کے میدان میں ہی ختم ہو چکا ہوتا، لیکن یہ اللہ کا مانا ہوا دین ہے، اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔